بہت قیمتی بیان ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد واصل صاحب دامت برکاتہم العالی کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی اور گہرائی سے نوازا ہے۔ آپ جامعہ مدرسہ فیضان رحیمی مرزا پور پول کے مایہ ناز مدرس ہیں، استاد حدیث و تفسیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عمل اور تقوی و طہارت اور خوف و خشیت کی بیش بہا دولت سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے اور اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں، اور میں سامنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کا ثبوت پیش کریں، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سن کر کہ واقعی ہم آپ کی قدر کر رہے ہیں اور آپ کا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اعظام اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، بالخصوص مدرسہ فیضان رحیمی مرزا پور کے معقر، معتمد اور عظیم استاذ حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس جلسے کی بڑے خوبصورت انداز میں نظامت فرما رہے میرے محسن حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے تقوی و طہارت کے پیکر میرے مشفق کرم فرما حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مغیثی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا ابھی علمی، اصلاحی اور روحانی بیان ہم سب نے سنا ہے۔ درد دل کے ساتھ بہت قیمتی باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ پیارا رب ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اتقوا زلۃ العالم، کہ عالم کی لغزش سے بچو۔ دوسری بات بیان فرمائی وَلَا تَقْطَعُوهُ، کہ ان علماء سے قطع تعلق نہ کرو۔ تیسری بات بیان فرمائی وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، کہ ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ یاد رہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر اور فقہ کا علم عطا کیا ہو۔ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہے
کہ فلاں کام گناہ ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کے اندر یا اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، تو فرمایا کہ پہلا کام تو تم یہ کر لینا، اپنے آپ کو اس گناہ سے اور اس غلطی سے بچا لینا۔ یہ نہ سوچنا کہ جب ایک عالم اس گناہ کے کام کو کر رہا ہے، لاؤ میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں۔ حدیث پاک کے جملے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کی اصلاح فرما دی ہے کہ جب ان کو کسی کام سے منع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ کام گناہ ہے، آپ یہ کام نہ کریں، تو وہ لوگ ماننے اور سمجھنے کے بجائے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم بھی یہ کام کرتے ہیں اور فلاں عالم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے استدلال کی جڑ کو کاٹ دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں عالم کی اچھائی کا اتباع تو کرنا ہے، عالم کی غلطی کا اتباع نہیں کرنا ہے۔ آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ اگر کوئی عالم جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کیا تم جہنم کے راستے پہ جاؤ گے؟ اگر کوئی عالم وہ آگ میں کود رہا ہے، کیا تم آگ میں کود جاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسا نہیں کرو گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک گناہ کے کام میں، ایک غلطی کے کام میں آپ اس عالم کا اتباع کر رہے ہو؟ یہی وجہ ہے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ عالم جو صحیح معنی میں عالم ہو، اس کا زبان سے مسئلہ بتا دینا تو معتبر ہو سکتا ہے، اس کا فتویٰ دینا تو معتبر ہو سکتا ہے، لیکن ہر عالم کے عمل کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی عالم کو دیکھیں، آپ ان سے مسئلہ معلوم کریں، انہوں نے زبان سے آپ کو بتا دیا، آپ اس پر عمل کریں، وہ خود کیا کر رہا ہے آپ اس پر نہ جائیں، آپ یہ استدلال نہ کریں کہ ایک عالم یہ کام کر رہا ہے، لاؤ میں بھی یہ کام کروں گا۔ جیسے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ بڑے بڑے لوگ آگ میں کود رہے ہیں، لاؤ میں بھی آگ میں کود جاتا ہوں، جیسے یہ طرز استدلال غلط ہے تو وہ طرز استدلال بھی غلط ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری بات یہ بیان فرمائی، وَلَا تَقْطَعُوهُ، کہ ان علماء سے قطع تعلق نہ کرو، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو وہ علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، علماء کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَقْطَعُوا، کہ ان علماء سے قطع تعلق نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علماء یہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں، جو گوشت پوش تمہارے پاس میں ہے وہ ان علماء کے پاس ہے۔ یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ جو خیالات تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ علماء کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں، جو جذبات تمہارے دلوں کے اندر آتے ہیں وہ جذبات علماء کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نفس اور شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے، نفس اور شیطان علماء کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر انسانیت کے تقاضے سے اور بشریت کے تقاضے سے کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان علماء کو بدنام کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان علماء پر طعن و تشنیع کرنے والے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَقْطَعُوا، کہ ان علماء سے قطع تعلق نہ کرنا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی عالم کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دے دیا، فرمایا وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، کہ اس عالم کے لوٹ آنے کا انتظار کرو،
यानी अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करो कि अल्लाह ये आलिम कुरान है, ये हाफिज कुरान है, ये हमारा इमाम है, अल्लाह ये रास्ते से हट गया है, आप इसको राह रास्त पर ले आइए, हमें इससे दीन का बड़ा फायदा होता है। अगर आप उलमा के लिए दुआएं करोगे आपको दो फायदे हासिल होंगे, एक तो दुआ करने का सवाब मिलेगा और दूसरा फायदा ये कि अगर आपकी दुआ की बरकत से वो आलिम राह रास्त पर आ गया तो जितनी नमाजें पढ़ाएगा, बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, दीनी खिदमत अंजाम देगा, जितना सवाब उस आलिम को मिलेगा उतना ही सवाब आपके भी नामे आमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ तौर पर ये फरमाया है वला तक़तऊ कि इन उलमा से कता ताल्लुकी न करो, इन उलमा को बदनाम न करो, इन उलमा को टेढ़ी निगाहों से न देखो। आज अगर देखा जाए सैकड़ों बरस से बातिल की मेहनत होते होते और ये कुफ्फार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा की मेहनत होते होते आज हमें यहाँ तक पहुँचा चुके हैं कि आज मुस्लिम आवाम व उलमा के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। आज गैरों से ज्यादा आज के मुसलमान को इन उलमा पर एतराज है। आप अंदाजा लगाएं, हमें बताया गया कि जो तुम्हारा इमाम है, जो तुम्हारा पेशवा है, जब वो तुम्हें नमाज पढ़ाता है अल्लाहु अकबर कहता है वो नियत बांधे, तुम नियत बांधो, वो रुकू करे तुम रुकू करो, वो सजदे में जाए तुम सजदा करो, सलाम फिरा कर नमाज खत्म कराए तो तुम नमाज खत्म करा दो। लेकिन आज उस इमाम के साथ में हमारा क्या सलूक है, हमारा इमाम के साथ क्या बर्ताव है। हमें इस्तिंजा करना नहीं आता, हमें वुजू के फराइज याद नहीं, वुजू करना हम नहीं जानते, मस्जिद में दाखिल होने के आदाब से हम लोग वाकिफ नहीं है, लेकिन इमाम की हर चीज पर एतराज है। अगर इमाम नमाज मुख्तसर पढ़ा दे तब एतराज है, नमाज लंबी करा दे तब एतराज है, नमाज अंदर पढ़ाए तब एतराज है, नमाज बाहर पढ़ाए तब एतराज है, पंखा चला दे तब एतराज है, पंखा न चलाए तब एतराज है, तालीम करे तब एतराज है, तालीम न करे तब एतराज है। हमने क्या समझ लिया है इन उलमा को और अइम्मा को, आज हमने इन उलमा को एक मलामती फिरका बना के छोड़ दिया है, जिसकी जबान पे जो आता है वो कह देता है और बक देता है। आज हमारी सोच इतनी पस्त हो चुकी है, हम कैसे उलमा चाहते हैं, हमें वो उलमा पसंद है जिनके पास गाड़ी ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, एक टूटी हुई साइकिल हो, कपड़ों में पेवंद लगे हो, साफ सुथरा उनका लिबास ना हो, सुबह शाम आपको सलाम करे, आप जलसे के मौके पर 500 रुपए की रसीद कटा दे तो पूरे साल तक आपकी खैर व आफियत लेना, आपसे मुसाफा करना उस मदरसे वाले पर या उस इमाम पर लाजिम हो जाता है। आज हमने अपने रहनुमाओं के साथ में और इन उलमा के साथ में आज हमने क्या बर्ताव किया है। आज तकारीर में और बयानात में बारहा ये अहादीस आप सुनते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा ये अंबिया के वारिस है। आप जरा गौर करें कि ये अंबिया के वारिस है, आज हमारा इनके साथ बर्ताव किया है। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि उलमा फरिश्ते हैं, इनसे गलती और कोताही नहीं हो सकती, हाँ गलती भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाता है, कोताही और सुस्ती भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि आज भी अल्लाह की ज़मीन पर इन उलमा और इन तलबा से अफजल कोई मखलूक मौजूद नहीं है। आज न जाने हम लोगों को क्या हो गया कि जो हमारे कायद और नबी अलैहिस्सलाम बताकर चले गए कि ये मेरे वारिस हैं, आज उनके साथ हमारा बर्ताव किया है। आज हम लोग यहूद और नसारा कुफ्फार और मुशरिकीन उनकी बातिल साजिशों के शिकार होकर रह गए। वो जानते हैं कि जब तक मुस्लिम आवाम या उलमा के साथ जुड़ी रहेगी
نہ ان کے ایمان کو سینوں سے نکالا جا سکتا ہے، نہ ان کے عقیدوں کو بگاڑا جا سکتا ہے، نہ مسلم عوام کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ آپ بخارا اور سمرقند کی تاریخ اٹھائیے، وہاں کیا ہوا؟ آج ہمارا ہندوستان انہی حالات کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہود اور نصارہ نے دیکھا کہ مسلم قوم یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، تو بخارا اور سمرقند جہاں بخاری شریف لکھی گئی، ہدایہ اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، تو ایک سوچی اور سمجھی سازش کے تحت وہاں عوام اور علماء کے درمیان ٹکراؤ پیدا کیا گیا، پھر وہاں سے مسلمان اور اسلام کو مٹا دیا گیا۔ آج نظر دوڑائیں تو آج ہمارا یہ ملک انہی حالات کی طرف جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ آج ان علماء سے، ان مدارس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے یا حد درجے کمزور ہو چکا ہے؟ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو فراموش کر چکے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اغدو عالما، کہ تم عالم بن جانا۔ اگر عالم نہیں بن سکتے، فرمایا متعلما، کہ طالب علم بن جانا اور دین کا علم سیکھنے والے بن جانا۔ آپ مدرسوں میں چلے جانا، تبلیغی جماعتوں میں چلے جانا اور دین کی باتوں کو سیکھنے والے بن جانا۔ اگر آپ نہ عالم بن سکتے ہو نہ طالب علم بن سکتے ہو، تو فرمایا مستمعان، کہ دین کی باتوں کو سننے والے بن جانا۔ آپ کی بستی میں علماء کی آمد ہو، آپ وہاں چلے جانا اور دین کی باتوں کو سننے والے بن جانا۔ فرمایا کہ اگر آپ نہ عالم بن سکتے ہو نہ طالب علم بن سکتے ہو نہ دین کی باتوں کو سننے والے بن سکتے ہو، فرمایا او محبن، کہ ان علماء سے محبتیں کرنے والے بن جانا، محبت کی نگاہوں سے ان کو دیکھنے والے بن جانا۔ فرمایا کہ اگر آپ نہ عالم بن سکتے ہو نہ طالب علم بن سکتے ہو نہ دین کی باتوں کو سننے والے بن سکتے ہو نہ ان علماء سے محبت کرنے والے بن سکتے ہو، تو فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، کہ پانچویں ہرگز مت بننا۔ اگر پانچویں بنو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں بننے سے مراد کیا ہے؟ پانچویں بننے سے مراد یہ ہے کہ ان علماء کی غیبتیں کرنے والے، ان پر طعن و تشنیع کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، ان کی برائیاں کرنے والے ہرگز مت بننا۔ اگر ایسا بنو گے تو فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مشہور محدث علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت یہ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ کہ جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے گوشت کو کھا لینا۔ فرمایا کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اگر ان کی برائیاں کرو گے، ان کی غیبتیں کرو گے، ان پر الزام لگاؤ گے، باقاعدہ پلاننگ کر کر کے ان کو مسجدوں اور مدرسوں سے نکالنے کی کوشش کرو گے، تو فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہاری ایمانی موت ہو کے رہ جائے گی۔ آج نہ جانے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان مدارس پر اور ان علماء پر آج غیروں سے زیادہ مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ کسی گاؤں میں 2 مدرسے ہو جائیں، غیر کو اعتراض نہیں ہوتا، آج کے مسلمان کو اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں اسمیک بیچنے والے اڈے کتنے ہیں؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ٹھکانے کتنے ہیں جہاں بیٹھ کر اسمیک پی جاتی ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کے گاؤں میں اسکول کتنے ہیں؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کے گاؤں میں شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے کتنے بجائے جاتے ہیں؟ خرافات اور رسومات کتنی کی جاتی ہیں؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ذرا کوئی دین کا کام ہونے لگے، 1-2 مدرسہ ہو جائے، تو غیروں سے زیادہ مسلمانوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، آج ہماری بستیوں میں وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج ان بستیوں کے اندر
عیاشی، فحاشی اور مکاری اور نشاخوری اور زناکاری بالکل عام ہو چکی ہے۔ نہ جانے کب کا اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا۔ یہ مدارس ہے، یہ مکاتب ہے، یہ علماء ہے، یہ مساجد ہے، یہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو موقوف فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، جہاں ذرا سے حالات بدلے، کوئی پریشانی آئے، آج حکومت کا بلڈوزر یہ مسلمان گھروں کے اوپر چلایا جا رہا ہے، تو یاد رہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کی ایک لاٹھی ہے جو بلڈوزر کی شکل میں آج ہمارے اوپر برسائی جا رہی ہے، اور مسلمان ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رہے، جب تک مسلم عوام کا تعلق علماء کے ساتھ قائم رہے گا، اسلام باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، یہ حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ کفار و مشرکین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کی برابر کوششیں ہیں کہ اس تعلق کو کمزور کیا جائے، ان میں آپس میں توڑ کرا دیا جائے، اور ایک آج کا مسلمان ہے کہ کفار و مشرکین کا آلائے کار بنتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان جاتا ہے، قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر میں رکھنے والے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو علماء سے بدگمان رہتا تھا، علماء کی برائی کرتا تھا، علماء کو بدنام کرتا تھا، فرمایا کہ دفنانے والے دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس جنازے کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس مردے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یاد رہے، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک تو سودی نظام ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ سودی لین دین سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دوسرا گناہ یہ علماء سے دشمنی کرنا، اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنا۔ حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں اپنے خاندانوں کے نام پر اور اپنی چودراہٹ کے نام پر اور اپنی ناک کی وجہ سے ان علماء کے ساتھ عداوتیں رکھنے والے، آپ کی ناک اونچی رہے، مدرسہ رہے یا نہ رہے، آپ کی بات اونچی رہے، تعلیمی نظام رہے یا نہ رہے، تو ایسا کرنے والے دراصل وہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب وہ کون طاقتور انسان ہے جو اللہ سے جنگ کرے، اللہ سے مقابلہ کرے؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہماری تباہی اور بربادی کی بڑی وجہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب ان کو امیر بخارا نے ذلیل کر کے نکال دیا، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس امیر بخارا کو اس کی ذات میں، اس کی اولاد میں اور اس کے اہل و عیال میں اہانت اور تذلیل دکھا دے۔ چنانچہ 1 مہینہ گزرا تھا کہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس نے امیر بخارا کو معزول کر دیا، اس کا چہرہ کالا کر کے شہر کی گلیوں میں گھمایا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور 1 مہینے کے اندر ذلت کی موت مر کے وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ اور عبید اللہ بن زیاد جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کو قتل کر دیا گیا
اور مسجد کے صحن میں اس کا سر لا کے رکھا گیا۔ وہاں بہت سارے سر پڑے ہوئے تھے، لوگوں کا مجمع تھا۔ اچانک شور ہوتا کہ آ گیا۔ وہاں جا کر دیکھتے کیا آ گیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک سانپ آتا تھا، لوگوں کے سروں کے درمیان چکر لگاتا، عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس جاتا، تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا، پھر چکر لگاتا، پھر گھس جاتا اور پھر نکل جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، ان کو قتل میں شریک رہا، تو دنیا کے اندر اس کا عبرتناک انجام دنیا نے دیکھا، اور آخرت میں اور قبر میں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا اور کیا کچھ کیا جا رہا ہوگا، اس کو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ چھٹائی کا دور ہے۔ ایک طرف باطل اور باطل قوتیں وہ اپنی طرف مسلمانوں کو لالچ دے کر اور ڈرا کر اپنی طرف بلا رہے ہیں، ایک طرف یہ علماء ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ مراکز ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالنے کے لیے یہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، آیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ہمیں ان علماء کا دامن مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، ان سے اپنا تعلق مضبوط قائم کرنا پڑے گا۔ ان مدارس کے تعاون کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ یہ مدارس زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، مدارس زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے۔ جس دن علماء کو اور ان مدارس کو زوال آ گیا تو یاد رکھنا اسلام کو بھی زوال آ جائے گا اور مسلمانوں کو بھی زوال آ جائے گا۔ تو آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم خوب اچھی طریقے سے غور کر لیں اور سمجھ لیں اور لائحہ عمل طے کر لیں کہ ہمیں ان علماء کے ساتھ رہنا ہے، ان مدارس کے ساتھ رہنا ہے، ہر طرح سے ان کا تعاون کرنا ہے، اور مال مانگا جائے تو مال بھی پیش کرنا ہے، وقت کا مطالبہ کیا جائے تو اپنا وقت بھی ہمیں نکالنا ہے، اور دینی کام کے لیے ہمیں اپنا وقت بھی وقف کرنا ہے۔ یہی پیغام سنانے کے لیے اور اپنا یہ سبق سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہیں مختصر سی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد واصل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا نے جو باتیں بیان فرمائی، یقیناً آج ان باتوں پر توجہ کی بے انتہا ضرورت ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے بن رہے ہیں اور بلکہ بنا دیے گئے ہیں کہ اگر عوام اور علماء کے اس رشتے میں دراڑیں پیدا ہوئی اور کمزوری پیدا ہوئی اور علماء اور عوام کا یہ رشتہ کمزور ہو گیا، تو پھر جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی ہوگی جنہیں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے، بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے علماء کے ساتھ اپنے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مضبوطی اور یہ تعلق اور یہ رشتہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا۔ ورنہ تو آج یہ سوچ کر روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دشمن نے ہمارے لیے جو سازشوں کا جال بچھایا ہے اور جو ہمارے لیے پلان تیار کیا ہے، وہ پلان اگر اس پر دشمن کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو کامیابی کے ساتھ نافذ کر لیتا ہے تو پھر ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، حضرت مولانا کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے قیمتی موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی جس کی آج کے حالات میں بہت زیادہ سخت